ان دو شہزادوں کا بچپن نہایت ہی فکر اور تنگ دستی میں گزرا، باوجود اس کے کہ آل محمد ہمیشہ ثابت قدم رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں ہمیشہ غیبی مدد آتی رہی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب عید کا چاند نکلا تو دونوں شہزادے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، امی جان کل عید ہے، کل مدینہ کے بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے، کیا ہم نئے کپڑے پہنیں گے؟ حضرت فاطمہ بہت پریشان ہوئی اور اپنے جگر کو دلاسا دیا کہ ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کپڑوں کا انتظام ضرور فرمائے گا۔ آپ نے نماز ادا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ کچھ ہی لمحوں میں کسی نے دروازے پر دستک دیا۔ پوچھا کون ہے؟ کہا میں اہل بیت کا درزی ہوں، شہزادوں کے لیے کپڑے لے کر آیا ہوں، لہذا آپ نے کپڑے لے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح امام حسن اور حسین علیہ السلام کو نئے کپڑے پہنے دیکھا تو فرمایا، اے فاطمہ کیا تم جانتی ہو یہ کپڑے کہاں سے آئے ہیں؟ عرض کیا، ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ آپ نے فرمایا، یہ کپڑے جنت سے آئے ہیں، اور وہ شخص جو کپڑے لے کر آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ صحابہ کرام اور خلفائے راشدین بھی حسن علیہ السلام سے بے پناہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے اور ان کی عزت و توقیر فرماتے تھے۔ پیارے دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفۃ المسلمین تھے تو آپ ایک دن منبر رسول پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ میرے نانا کے منبر سے نیچے اتر جائیں اور اپنے والد کے منبر پر تشریف لے جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرے والد کا تو کوئی منبر نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت عمر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ پھر وہ منبر سے اتر کر حضرت حسین علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئے اور فرمایا، اے میرے بیٹے، آپ کو یہ کس نے سکھایا تھا؟ اس نے کہا، کسی نے نہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، اگر آپ ہمارے پاس آیا جایا کریں تو بہت اچھا ہوگا۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام ان کے گھر گئے تو حضرت عمر حضرت معاویہ سے گفتگو کر رہے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت ابن عمر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ بعد میں جب حضرت عمر سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسین، آپ ہمارے پاس آتے کیوں نہیں؟ لہذا حضرت حسین نے فرمایا، میں ایک دن آیا تھا اور آپ مصروف تھے، مگر آپ کے صاحبزادے ابن عمر نے مجھے اجازت نہیں دی تو میں واپس چلا گیا۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا، نہیں، آپ تو عبداللہ ابن عمر سے زیادہ اجازت کے حقدار ہیں، کیونکہ ہمارے سروں پر جو یہ تاج شرافت ہے یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے گھرانہ کی برکت سے ہی دیا ہے۔ اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر پر حضرت عمر نے شفقت سے ہاتھ رکھا۔ پیارے دوستو، اسی طرح مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا وظیفہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھا چڑھا کر رکھا تھا۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد حضرت عمر سے ایک موقع پر شکوہ کیا کہ آپ مجھے حسین سے کم وظیفہ دیتے ہیں، حالانکہ ہم دونوں کو برابر میں ہی وظیفہ ملنا چاہیے۔ پیارے دوستو، بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا اور فرمایا کہ تم حسین کے ساتھ برابری کی بات کیسے کر رہے ہو؟ تم عمر کے بیٹے ہو اور وہ رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ اگر آج تمہارا باپ امیر المومنین ہے تو حسین کے نانا کی برکت سے ہے، اس لیے اس سوچ کو ذہن سے نکال دو۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر کے پاس مدینہ میں شاہ ایران کے خزانے بطور مال غنیمت کے پیش کیے گئے۔ حضرت عمر نے اس کے متعلق صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح تقسیم کیا جائے، یعنی کس پیمانے سے ماپ کرے یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اندازہ کر کے تقسیم کیا جائے۔ حضرت علی نے فرمایا، ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے دینا زیادہ بہتر ہے۔ لہذا حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت حسن کو اس طرح دیا اور اس کے بعد حضرت حسین کو بلا کر اسی طرح سے عنایت فرمایا، اور اس کے بعد لوگوں کو بلا بلا کر دینا شروع کر دیا۔ اسی طرح امام زہری نے بیان فرمایا کہ حضرت عمر نے صحابہ کی اولادوں کو مال غنیمت سے نواز دیا۔ ان میں حضرت امام حسن اور حسین کے شان کوئی لباس نہیں تھا۔ لہذا حضرت عمر یمن کے علاقے کی طرف لوگوں کو روانہ فرمایا اور یمن میں حکم بھیجا کہ دونوں شہزادوں یعنی حضرت حسن و حسین کے لیے خصوصی قیمتی اور خوبصورت لباس تیار کر کے بھیجا جائے۔
جب یہ لباس وہاں سے تیار ہو کر آیا اور ان دونوں شہزادوں نے پہنا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ اب یہ مجھے دلی خوشی ہوئی ہے